یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے پیغام ربانی کو پہنچا دیا، امانت الہی کو ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی فرمائی، اور کما حقہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت نے آن لیا۔ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب، اور قیامت تک آپ کی سنتوں سیرت پر چلنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اوامر الہی بجا لا کر تقوی الہی اختیار کرو، منع کردہ اور زجر و توبیخ والے تمام کاموں کے ارتکاب سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔ لوگوں، ذکر الہی تقرب کا افضل ترین ذریعہ جلیل القدر اطاعت، عظیم ترین عبادت اور باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور پاکیزہ ذکر کلمہ توحید ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ توحید اسلام کا شعار ہے، جو اہل شرک اور اہل ایمان کے درمیان فیصلہ و فرق کرتا ہے، جو جنت کی کنجی ہے اور اس کا نرخ اور بھاؤ ہے۔ یہی کلمہ بندوں کو ان کے رب تک پہنچاتا ہے۔ مخلوقات کی تخلیق، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کا نزول کا مقصد اسی توحید کے لیے ہی ان سب چیزوں کو نازل کیا گیا ہے اور انہیں مقرر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، کلمہ توحید اسلام کا قلعہ ہے، اس سے انسان اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے وہ مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے، سوائے اس حق کے جو اسلام کی وجہ سے واجب ہوگا، باقی رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان اور ستونوں میں سے پہلا رکن اور ستون ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے، جس پر تمام آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ کے پیغمبر بھی متفق ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی دعوت دیتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ نے اس کلمہ توحید کی گواہی دی ہے، اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں اور منتخب اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اللہ کے بندو، سب سے عظیم چیز جس پر دل عزم و ارادہ کرتا ہے، جس کا انسان قصد کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور انسان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا سب سے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت و نجات اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے، یہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاکیزہ کلمہ ہے، سب سے عظیم عمل ہے، سب سے افضل قول ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ ثواب کا حامل ہوگا۔ طلحہ بن عبید اللہ بن قریش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک مضبوط دائرے کی طرح بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ ڈالے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہی ایک اور حدیث پر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو آواز دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر کھول دے گا، ہر رجسٹر کی لمبائی تا حد نگاہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس میں سے کسی عمل کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں ہے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ تو وہ مبہوت ہو جائے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے میزان عمل کے پاس حاضر کرو۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، گناہوں کے ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کہا جائے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے کاغذ میں وہ دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، تو رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یہ کاغذ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز وزنی اور بھاری نہیں ہو سکتی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ میزان میں رکھے گئے اعمال میں سے سب سے بھاری لا الہ الا اللہ ہوگا، اور یہی ایمان کا سب سے افضل شعبہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یا فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، مصائب و مشکلات کے بادل چھٹتے ہیں اور معاصی و گناہ مٹتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کا کثرت ذکر کرو اور لا الہ الا اللہ پر ہمیشہ اختیار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل ہے، اور جو بھی خیر اور نیک عمل اللہ کو پیش کرو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ہم صرف اسی کو سزاوار ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ کلمہ کہہ دے گا تو اس شخص کو 10 گنا آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گنا مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کر کے لائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کلمہ توحید کی کما حق قدر کرو، اس کی فضیلت کو جانو، اس کے نواقص یعنی اسے ختم کرنے والے اعمال سے بچو، تاکہ تمہیں دنیا و آخرت میں امن و امان حاصل ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں پھر اپنے ایمان کو ظلم و شرک سے آلودہ نہیں کیا، ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ جو میں نے بیان کیا، آپ لوگوں نے سماعت کیا، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس سے بخشش طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کی شایع نشان ہوں، اور درود و سلام نازل ہوں نبیوں اور رسولوں میں سے اس کے منتخب کردہ رسول پر، ان کی آل و اصحاب پر اور ان کے متبعین و محبین پر۔ اللہ کے بندو، انسان جتنے بھی اعمال سر انجام دیتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ عذاب الہی سے بچانے والا عمل ذکر الہی ہے، اور جس نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اسے جو بھی انسان صدق کے دل سے کہتا ہے پھر اسی عقیدے پر مرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ جہنم پر اس آدمی کو حرام کر دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اس سے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور اسی طرح دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر موجود ہو، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر موجود ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں قیامت کے دن سب سے زیادہ نصیبے والا وہ شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی، اور سفارش کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ آدمی ہوگا جس نے اخلاص و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد ذہن نشین کر لو کہ کلمہ توحید سب سے بہترین خاتمہ ہے۔ ایک مومن کو اسی پر ہی اپنے اعمال اور زندگی کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کو اسی کلمے کے ساتھ الوداع کرنا چاہیے، الوداع کہنا چاہیے، اور اس قریب المرء شخص کے پاس آس پاس موجود لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسے کلمے کی ہی تلقین کریں تاکہ وہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب المرء لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یا جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ سب سے بہترین عمل پر فرمانا، ہمارا سب سے اچھا دن اس دن کو بنا دینا جس میں ہم تجھ سے ملاقات کریں گے، اور دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کو ہمارا آخری کلام بنا دینا۔ اے اللہ، تو اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد فرما، اور دنیا و آخرت کی زندگی میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر کو، فسق و فجور اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں رشد و ہدایت والا بنا دے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو کجرونا بنا دینا، ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فرزندان توحید کی مدد فرما۔ یا اللہ، اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور ملک کی قیادت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ، تو انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، یا اللہ، تو انہیں اور ان کے نائب ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نعمتوں کے ظاہر ہونے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔